الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ بے شک قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. ایکچولی درود پاک کو اگر ہم اس نیت سے دیکھیں نا، اور اگر اس کو کمپائل کرنے کی کوشش کریں تو دنیا کی اور آخرت کی وہ کون سی پرابلم ہے، وہ کون سی ڈیزائر ہے، وہ کون سی خواہش ہے جو درود پاک سے پوری نہیں ہوتی، اور وہ کون سی پرابلم ہے جو درود پاک سے حل نہیں ہوتی. یعنی اگر میں صرف آج درود پاک کے فضائل پر ہی بیان کروں تو اتنی حدیثیں ہیں کہ مجھے اور آپ کو دنیا میں جو چاہیے، جو ہماری خواہشیں ہیں. انسان مینلی کیا چاہتا ہے؟ رزق میں برکت ہو جائے، ذلت و رسوائی سے بچے، عزتوں میں اضافہ ہو، پریشانی سے بچے، بیماریوں سے بچے، ٹینشن سے بچے، ٹھیک ہے نا. پھر مسلمان ہے تو چاہتا ہے کلمے والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ موت کے وقت نصیب ہو جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قبر جو ہے وہ پیارے آقا کا جلووں سے جگمگا جائے، محشر کے دن نبی پاک کے قریب ہو جاؤں، آقا شفاعت فرمائیں، جام کوثر پلائیں، پل صراط سے پار لگائیں اور ساتھ جنت میں لے جائیں. رمضان شریف کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو اب یہ غور کر لیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کی یوں سمجھے عبادت کا ثواب مل سکتا ہے جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی. ہمیں نہیں پتا کون سی رات لیلۃ القدر ہے، تو 5 راتوں کو پلیز ٹارگٹ کر لیں. میں ایک چھوٹا سا فارمولا دینا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ اس پر عمل کریں، اور اس میں آپ اپنی طرف سے اور بھی کچھ ایڈ کر سکتے ہیں. میں کچھ چیزیں غور کی کہ پہلے کوشش یہ کریں ان 5 طاق راتوں میں کسی بھی صورت آپ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، کہ جو عشاء با جماعت ادا کرے اور فجر با جماعت ادا کرے اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. عشاء بھی پڑھیں، تراویح بھی پڑھیں. اس کے بعد لیلۃ القدر میں جو نوافل پڑھتا ہے اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نیکی کمانے کے لیے نوافل پڑھے لیلۃ القدر میں تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ نوافل پڑھیں. صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہے، صلاۃ التسبیح میں شامل ہو جائیں، یا اپنی طرف سے مزید کچھ نوافل پڑھ لیں. 2 چیزیں ہو گئی، ایک لسٹ بنا لیں. تیسرے نمبر پر آپ اس رات کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں. سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، اللہ پاک توفیق دے تو آپ ایک پارہ قرآن پاک کا تلاوت کر لیں. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھے نمبر پہ آپ اس رات میں کچھ تسبیح، ذکر و اذکار کریں، کلمہ پاک پڑھ لیں، درود پاک کثرت سے کچھ پڑھ لیں. یعنی ٹارگٹ کر لیں کہ بھائی میں نے 200 بار کلمہ پاک پڑھنا ہے، 313 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، کچھ ذکر و اذکار کر لیں. اس کے بعد آگے چلیں تو ان راتوں میں آپ علم دین کی کسی محفل میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا. بڑی بڑی افضل بات ہے. مساجد میں علماء کرام، عاشقان رسول علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، یا تو اس پہ بیٹھ جائیں، یا مدنی چینل پر ماشاءاللہ اس رات میں کچھ وقت بتائیں جب امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں تو یہ علم دین کی مجلس میں بیٹھنے کا ثواب مل جائے گا. 5واں کام یہ کریں کہ اگر آپ کے پاس والدین ہیں، سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کے ماں باپ بھی ہیں، ماہ رمضان بھی ہو اور رمضان کی طاق راتیں بھی ہوں، ان کی خدمت کریں، ان سے کچھ دعائیں لے لیں، ان کی دستبوسی کر لیں، ان کے دل میں خوشی کا باعث بن جائیں تو انشاءاللہ ان کی برکت مل جائے گی. اور اگر ماں باپ نہیں ہیں تو پھر ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے قبرستان جا کر وہیں جا کر سورہ یاسین پڑھ لیں، چلیں ان کو بھی سنا دیں تو ان کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. اور پھر ایک اور کام کر لیں کہ ان 5 طاق راتوں میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بے شک 50 روپے کریں، جتنی آپ کی حیثیت، 100 روپے، 1000 روپے، 10,000، لاکھ، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. 5 لفافے بنا کے ریڈی رکھیں کہ مس نہ ہو جائے. اب کیا ہوگا اگر یہ 6 کام آپ نے نوٹ کر لیے اور یہ سارے کام آپ نے 5 راتوں میں کیے، ان میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہوئی تو وہ عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی. 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا، خیر من 1000 شہر. تو انشاءاللہ ہم نے اس بار لیلۃ القدر کو ضائع نہیں کرنا. ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری لیلۃ القدر ہو، اگلے سال رمضان نے بھی آنا ہے، انشاءاللہ لیلۃ القدر بھی آئے گی، ہمیں نہیں پتا ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو پلیز ان 5 راتوں میں اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں. تھک جائیں تو تھوڑی دیر سو جائیں، اب تہجد کی نیت سے دوبارہ اٹھیں، مگر صرف عبادت اور اللہ کی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا، یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے. اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن.
جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمیں تو قرآن نے بتایا ہی نہیں ہے نا، ہم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو، تو اب ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے، پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے، پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال۔ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا، ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے، ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا، بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر۔ پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا۔ بڑا طویل واقعہ، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے۔ اچھا، اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا، ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ۔ اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا۔ وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے، کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں، 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس، ہماری تو عمر 60 70 80 سال، یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ یہ بات بڑی کمال کی، جملہ ذرا سمجھیے گا۔ صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، ہے وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا۔ میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شاید فیل نہیں کرتا، اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات۔ یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے۔ پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ کہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا۔ ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے، آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو۔ یہ لیلۃ القدر ملی، کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آئے، کہا حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے، جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی 1000 مہینوں سے کی گئی رات سے زیادہ ثواب حاصل کر لے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے، اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کے برابر نہیں۔ یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، شہادت کا مرتبہ پایا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی کرم نوازی سے، اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے، حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا۔
تو یہ اتنا بڑا احسان، اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے. ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے. سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو، اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے، اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے. اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے. ان بٹوین دوز 5 nights کوئی ایک رات شب قدر ہے، تو ہم نے ان 5 راتوں میں کمر بستہ ہو جانا ہے. دن کو ریسٹ کیجئے گا، دن بیزی نہ گزاریں گے رات تھک جائیں. ان 5 راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں، رات پوری جاگیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو. اچھا، اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ 5 راتیں صدقہ کریں. بے شک کچھ بھی کریں، جس کی جتنی حیثیت، 50 روپے کرے، 100 روپے کرے، 1000 کرے، لاکھ کرے، 5 راتوں میں کچھ صدقہ ضرور کر دینا. جو رات لیلۃ القدر ہو گئی، تمہارا صدقہ لیلۃ القدر والا صدقہ ہو جائے گا. تو یہ آپ بیپاری لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، پلان کریں نا. ان 5 راتوں کو پلان کریں کہ وہ کون کون سی عبادت، جن کے والدین کی قبریں قریب ہیں، پاسبل ہے جانا، 5 راتیں قبرستان چلے جائیں. تو ماں باپ کی قبر پر جانا لیلۃ القدر میں جانا ہو جائے گا. تو اب آپ سوچتے جائیں کہ میں اس رات کو کیا کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ ان 5 راتوں میں سے جو رات لیلۃ القدر ہو، انشاءاللہ میری وہ رات، وہ عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر میں کاؤنٹ ہو جائے. یہی ہے نا لائف، یہی تو چاہیے ہمیں. اور کیا چاہیے؟ دنیا بھی اچھی ہو اور آخر، وہ کہتے ہیں نا زندگی شان والی اور موت ایمان والی ملے. درود پاک واقعی وہ وظیفہ ہے. یعنی میں نے جتنے جملے کہے نا، اگر اس کے پیچھے میں وہ ساری حدیثیں بیان کروں تو الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے ذریعے یہ سارے ریوارڈز، یہ سارے انعام درود پاک میں عطا فرمائے. شاعر جبھی کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنا معمول بنائیں، اپنی زندگی میں سے شامل کر لیں. انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آپ اپنی کلیمٹیز، اپنے پرابلمز، اپنی ڈیفیکلٹیز کو دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے مختصر سے بیان میں میں نے 2 ٹاپک کور کرنے ہیں کہ شب قدر دراصل ہے کیا، شب قدر ہمیں کس وجہ سے ملی، اور پھر ایک عظیم ہستی کا بھی آج ذکر خیر ہوگا. سبحان اللہ، مولائے کائنات، شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ ان کی بھی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. سب سے پہلے ہم چلیں گے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی طرف. 30th پارے میں بڑی کمال کی صورت ہے. اور ذرا آپ سمجھیے گا، قرآن میں کسی بات کا تھوڑا سا ذکر آ جائے نا، وہ بھی بڑی بات ہے. قرآن میں ذکر آنا یعنی رب کا کلام، اور صبح قیامت تک نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی رہے گی. مگر اس رات کی اہمیت سمجھیں کہ کسی ایک آیت کے ذریعے بیان نہیں کیا اللہ نے. شب قدر کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک پوری سورت سورہ قدر نازل کر دی گئی. یعنی پوری سورت only for define one night. Try to understand the significance of that night. اس رات کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہو رہی ہے. اور اللہ کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب پہلے ذرا اس کے معنی کو سمجھیے. اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یہ رات کتنی مبارک ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا ہے. رمضان میں قرآن نازل ہوا اور پھر اس رات، خاص اس رات میں نازل ہوا. اچھا، یہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن 2 صورتوں میں نازل ہوا ہے. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جب نازل کیا گیا تو وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور آسمان دنیا سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ بتدریج حضرت جبریل امین لے کر قرآن حاضر ہوتے رہے، وحی لاتے رہے، اور یہ 23 ایئرز کے عرصے میں نازل ہوا. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ لوح محفوظ سے
آسمان دنیا پر نزول کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس رات کے بارے میں سبحان اللہ اتنی احادیث اور اتنے فضائل بیان ہوئے کہ شب قدر کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ تو اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں پر مامور کر دیا جاتا ہے، پورے سال کے آرڈرز دے دیے جاتے ہیں، ان کو یوں سمجھیے کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سال بھر کے آپ کے کام ہیں۔ اور اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس کی قدر کی جاتی ہے، وہ مقبول ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ توبہ بھی کریں گے، لیکن سارے پچھلے صغیرہ گناہ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ جو اس رات شب بیداری کرے اور عبادت میں اس رات کو گزارے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ تو ہم نے ان 5 راتوں کو ٹارگٹ پہ رکھنا ہے، ان راتوں میں کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ کی رضا والے کام ہو، عبادت ہو، جتنا ہو سکے عبادت ہو، کوئی گناہ والی بات نہ ہو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات عبادت میں گزارے اور استغفار میں گزارے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اگر حضور مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو پھر میں کیا پڑھوں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کا ایک وظیفہ عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، ذرا ترجمہ سنیں اس کا، یہ اتنی ٹچی دعا ہے، اگر اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھے نا تو آپ کی کیفیت بن جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ پہلے اللہ کو اس کی شان کریمی کا ذکر کر کے عرض کیا جا رہا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اے اللہ معافی کو تو پسند بھی کرتا ہے، میں بھی تو تیرا سائل ہوں، میں بھی تو گناہ گار ہوں، پھر مجھے بھی تو معاف کر دے، فاعف عنی۔ آئیے مل کر اس دعا کو 5 راتوں میں کثرت سے پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ پڑھ لیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس رات کے بارے میں بڑے اقوال ہیں، اکثر بڑے علماء کا یہ بھی قول ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے۔ بہرحال ہمیں ان 5 راتوں میں خوب عبادت کرنی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے، جس طرح دیگر اشیاء کو اللہ کریم نے پوشیدہ رکھا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا ہے، ہمیں نہیں پتہ کون سی نیکی سے رب راضی ہو جائے گا، اس لیے کیا کہا جاتا ہے، چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی نے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش کر دی گئی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا، اس کی بخشش کر دی گئی۔ تو چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں چھپا کر رکھا ہے، ہم نہیں جانتے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، وہ نقطہ نواز ہے، تو بندہ ہر نیکی کرتا جائے، کیا معلوم اس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے، ہم نہیں جانتے کون سا گناہ اللہ کے غضب کے باعث بن جائے، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے اور وہی رب کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے، تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے، ایون ہو سکتا ہے آج ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے اتنے ولی کے نام پر یہ مسجد بنی ہے، اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو، ہم نہیں جانتے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ چونکہ اولیاء کرام کو رب نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے،
تو اب بندہ سب کے ساتھ عزت سے بات کرے، اپنے ملازم سے بھی عزت سے بات کرے، غریب سے بھی عزت سے بات کرے، کیا پتا کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں، جس کو گالیاں نکالتا ہوں۔ لوگ اپنے ملازمین کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے غلام بنا لیا ہے۔ نہ کرو ایسا، ٹھیک ہے وہ غریب ہے، تمہارا ملازم ہے، اگر وہ اللہ کا ولی ہوا نا، ویسے بھی کسی مسلمان ولی نہ بھی ہو، مسلمان ہے تو اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کو دل نہیں دکھانا، لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوا تو یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے اب تک جتنا میرا مطالعہ ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ 2 ہی چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جس میں رب اعلان فرماتا ہو، رب کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ جس نے یہ 2 کام کیے وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی ہے۔ ایک سود کھانے والا، سود کا کام کرنے والے کے بارے میں پڑھا، اور دوسرا کسی نے اگر اللہ کے ولی سے دشمنی کی وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی۔ یہ 2 کام کرنے والا برباد ہی ہوتا ہے۔ تو بندوں سے عزت سے پیش آئیں، تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں، عبادت کریں، ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں، ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ویسے ہی سارے بھول جانے تھے۔ چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں، ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں، کچھ عبادت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اچھا، آگے قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا، یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن۔ جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے۔ عرب زبان کا بھی ایک اسلوب ہے۔ آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو۔ تو اب سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے؟ پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال۔ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے، ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا۔ بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر۔ پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا۔ بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے۔ اچھا، اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا، ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ۔ اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا۔ وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے، کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس، ہماری تو عمر 60 70 80 سال، یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ یہ بات بڑی کمال کی، جملہ ذرا سمجھیے گا۔ صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا۔ میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا، اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات۔ یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے۔
प्लीज कंपटीशन लाइफ में ये वाला लाओ कि जो दुनिया का कंपटीशन हम ले आए ना, इसमें कभी भी पुरसुकून नहीं हो गया। हर शेर का सवा शेर मौजूद है। आप लाखपति हो जाएंगे तो करोड़पति नजर आएगा, करोड़पति नजर आएंगे तो अरबपति नजर आएगा, अरबपति भी बन जाओगे तो फिर आगे उससे आगे वाला नजर आएगा, और इसी रेस में जिंदगी खत्म हो जाएगी। करना क्या है? प्लीज ये सीखो। ये लैलतुल कद्र मिली, कितनी अजीम रात क्यों मिली? जब सहाबाए किराम गमज़दा हुए तो नबी पाक के भी कल्बे अक़दस पर जो है वो रंज तारी हो गया। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब दिल पर रंज तारी हो, ये रब को कब गवारा है? जिब्रील अमीन आए, कहा हुजूर आप गमज़दा ना हो, अल्लाह करीम ने आपकी उम्मत को एक रात हर साल ऐसी अता कर दी है, जो उस रात में इबादत कर लेगा हजरत शमऊन की उन 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा सवाब कमा लेगा। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, बराबर नहीं कहा कुरान ने कि वो रात 1000 महीनों से बराबर है, नहीं, कुरान कहता है 1000 महीनों से अफजल है। अफजल कितना है वो रब जाने, उसकी अताएं जाने। और ये वो नॉर्मल 1000 महीने नहीं है कि एक बंदा 1000 महीने जिंदा रहकर नमाजें पढ़ता रहा, उसके बराबर नहीं। ये वो हजरत शमऊन जो 1000 महीनों तक रोजे रखते रहे, 1000 महीनों तक इबादत करते रहे, जिहाद करते रहे, शहादत का मर्तबा पाया। अल्लाह अकबर। नबी पाक की करम नवाजी से, अल्लाह के हबीब की उम्मत होने की बरकत से अल्लाह ने एक रात हर साल दे दी कि जो इस एक रात में इबादत कर ले, हजरत शमऊन की उन 1000 महीनों से इबादत से ज्यादा सवाब कमा लेगा। तो ये इतना बड़ा एहसान, और ये हमें क्यों मिली? ये एहसान मानो, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ मिला है नबी पाक के सदके। ईमान मिला उनके सदके, रमजान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके। सच्ची बात तो यह है, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो दरे मुस्तफा से हमने पाया नहीं है? जिसको इतना कुछ नबी पाक के सदके मिला हो, उसकी तो जिंदगी उनकी मोहब्बत में गुजरनी चाहिए, उसकी तो जिंदगी उनका गुण गाते हुए गुजरनी चाहिए, उनकी सुन्नतों पर अमल करते गुजरनी चाहिए। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब समझ लो ये कितनी बड़ी रात है। इन बिटवीन दोज 5 नाइट्स कोई एक रात शबे कदर है। तो हमने इन 5 रातों में कमर बस्ता हो जाना है। दिन को रेस्ट कीजिएगा, दिन बिजी ना गुजारेंगे, रात थक जाएं। इन 5 रातों को प्लान कीजिए कि हम दिन में रेस्ट करें, रात पूरी जागें। जैसे ये इज्तिमा खत्म हो, आपको कहीं घूमने फिरने जाने की जरूरत नहीं, माशाल्लाह मस्जिद में बैठे, घर भी जाना है तो तिलावत करें, थोड़ी देर बाद तस्बीह ले लें, जिक्र अस्कार पढ़ें, मदनी चैनल पर प्रोग्राम चल रहे होंगे वो करें। मैंने यहां से एक और जगह बयान करने चाहना है, वहां आ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि ये रात फजूल बातों में ना हो। अच्छा, इस रात एक और काम भी आपने करना है कि आप 5 रातें सदका करें, बेशक कुछ भी करें, जिसकी जितनी हैसियत, 50 रुपए करे, 100 रुपए करे, 1000 करे, लाख करे, 5 रातों में कुछ सदका जरूर कर देना। जो रात लैलतुल कदर हो गई, तुम्हारा सदका लैलतुल कदर वाला सदका हो जाएगा। तो ये आप व्यापारी लोग बैठे हैं, कारोबारी लोग बैठे हैं, प्लान करें ना, इन 5 रातों को प्लान करें कि वो कौन कौन सी इबादत, जिनके वालिदैन की कब्रें करीब हैं, पॉसिबल है जाना, 5 रातें कब्रिस्तान चले जाएं, तो माँ बाप की कब्र पर जाना लैलतुल कदर में जाना हो जाएगा। तो अब आप सोचते जाएं कि मैं इस रात को क्या क्या ऐसा कर सकता हूं कि इन 5 रातों में से जो रात लैलतुल कदर हो, इंशाअल्लाह मेरी वो रात, वो इबादत जो है वो लैलतुल कदर में काउंट हो जाए। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, उन्होंने अपनी जिंदगी का एक तजर्बा बयान किया है। इट्स नॉट कंपलसरी, मगर यह भी एक्सपीरियंस हमारे सामने आ जाए कि वो फरमाते हैं, हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो क्या फरमाते हैं कि जब कभी इतवार या बुध को पहला रोजा हुआ तो 29वीं शब, अगर पीर को पहला रोजा हुआ तो 21वीं शब, अगर पहला रोजा मंगल या जुमे को हुआ तो 27वीं शब, और अगर पहला रोजा जुमेरात को हुआ तो 25वीं शब, और अगर पहला रोजा हफ्ते को हुआ तो मैंने 23वीं शब को शबे कदर पाया। अच्छा, बहुत बड़े बड़े उलमा का मानना यह है कि 27वीं शब शबे कदर है। उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इशारा है। ये लैलतुल कदर सूरत में ही लैलतुल कदर आया 3 बार, ठीक है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। कितनी बार आया? 3 बार। अच्छा, लैलतुल कदर जो लफ्ज है उसमें 9 हुरूफ हैं, ठीक है। आप उसको काउंट करेंगे तो 9 हुरूफ हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। तो कुछ उलमा कहते हैं ये इशारा है कि 27वीं रात जो है वो शबे कदर है। बहरहाल ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि इस रात को समझिए, और इन 5 रातों में हमने इंशाअल्लाह इबादत करनी है। और इस रात की कुछ अलामतें भी बयान की। देखिए, नबी पाक ने कितना बड़ा एहसान किया कि बहुत सारी हमें निशानियां भी बता दी। इस रात के सिम्टम्स क्या हैं?
فرمایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں، آخری عشرے کی طاق راتوں 21 23 25 27 یا 29 میں سے تلاش کرے. اور پھر فرمایا جو اس میں اس رات کی علامتیں کیا ہیں کہ وہ مبارک کھلی ہوئی شب ہوگی، نہ زیادہ گرمی ہوگی اس رات نہ زیادہ سردی ہوگی، بلکہ یہ رات معتدل یعنی موڈریٹ ہوگی. اس میں چاند کھلا ہوا ہوگا، شیطان کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹار ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، کبھی کبھی نظر آتے ہیں، یہاں تو نہیں، شہر میں گاؤں میں نظر آتے ہیں، لیکن اس رات کو شیطان کو ستارے نہیں مارے جاتے. اور یہ بھی بتایا کہ اس رات کے بعد جو صبح آتی ہے، اس رات یعنی صبح جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج ایسے نکلتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. تو جو لیلۃ القدر کے بعد کی صبح ہوتی ہے اس سورج کی بھی یہ نشانی فرمائی گئی. اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات جو ہے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ ساری نشانیاں تو بیان ہوئی روایتوں میں، کتابوں میں، احادیث میں. ضروری نہیں کہ ہر نشانی ہم دیکھ سکیں، وہ آنکھ بھی تو چاہیے نا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو بہرحال یہ علامتیں بھی بیان ہوئیں. تو ہمیں انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ 5 راتیں ہم خوب عبادت میں گزاریں گے، انشاءاللہ دعاؤں میں گزاریں گے. اب میں ٹرن کرتا ہوں اپنے ٹاپک کو ایک عظیم ہستی کی طرف، اور یہ بہت ہی کمال کی ہستی ہیں. 21 رمضان ان کا یوم شہادت ہے. شیر خدا آپ کا لقب رہا، نبی پاک کے بہت زبردست ساتھی رہے. اور سبحان اللہ، آپ کے فضائل سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم نے کیسے فضائل سے نوازا. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے. ہاں، یہ بڑا کوشچن آتا ہوگا ذہن میں کہ سارے صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے اور مولا علی کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مطلب یہ ہے اللہ پاک آپ کے چہرے کی وجاہت کو، آپ کے چہرے کے فیض کو اور بڑھائے. اور اللہ نے بڑھایا. وجہ یہ ہے کہ آپ کے سر مبارک نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. اور اس کی بڑی وجہ کیا ہوئی کہ آپ ابھی چھوٹے ہی تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں. تو ابو طالب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بچپن میں ہی لے لیا تھا. ان کے اوپر بہت زیادہ یوں سمجھے معاش کا اور عیال کا بوجھ تھا، تو کچھ بوجھ بانٹنے کے لیے، ہمارے بھی ہوتا ہے فیملی میں بچے لے لیتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو لے لیا. اب نبی پاک کی گود میں ان کی پرورش ہوئی ہے. انہوں نے آنکھیں کھولی تو نبی پاک کو دیکھا ہے، ہوش سنبھالا تو آقا کی باتیں سنی. یہ نبی پاک کی بچپن سے ٹرینڈ ہے. نبی پاک کا ڈائریکٹ فیضان جو ہے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ملا. اچھا، آپ کا ایک اور لقب تو بڑے ہیں، کرار، اور آپ کو شیر خدا، اسد اللہ، اسد الرسول. آپ کا ایک بڑا یونیک کنیت اور وہ ہے ابو تراب. ابو تراب کہتے ہیں مٹی والے کو. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی آپ ہی کے نکاح میں تھی، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر گئے تو کہا علی کہاں ہیں؟ تو کہا وہ گھر سے باہر ہیں. اور جب گھر سے باہر میرے آقا گئے تو وہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے. اب وہ لیٹے ہوئے تھے تو کپڑوں پر اور جسم پر بھی مٹی لگ گئی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیار سے کہا کم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. مولا علی کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے میرے نام سے زیادہ ابو تراب کو نیت سے محبت ہو گئی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. لقب خاک، خاک کو کہتے ہیں نا، لقب کیا ملا؟ خاک کا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں فضائل تو بہت ہیں. آپ کا ذکر خیر قرآن میں کیسا ہے؟ دیکھیں، میں اور آپ نیکی کر کے دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر لے. مولا علی نے ایک ایسی نیکی کی کہ قرآن میں اس کا ذکر آ گیا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ جو چیز قرآن میں آ جائے گی نا، وہ صبح قیامت تک مسجدوں میں تلاوت ہوتی رہے گی، قرآن میں لوگ پڑھتے رہیں گے. یعنی حضرت علی کی یہ نیکی اب قیامت تک لوگوں کی زبانوں پر ہے. اور آپ نے کام کیا کیا تھا؟ پہلے قرآن کی آیت سن لیں، پھر آپ کا وہ کام بتاتا ہوں جو آج ہمارے لیے بھی بڑا ریلیونٹ ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ کنز الایمان، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے. وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں،
چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ مولا علی نے ایسا کیسا صدقہ کیا؟ حضرت نعیم الدین مراد آبادی جو مفسر قرآن ہے لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی، ان کے پاس 4 درہم تھے، صرف 4 درہم تھے۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں کیا، ایک دن میں کیا، ایک اعلانیہ کیا، ایک چھپ کر کیا۔ اللہ کریم نے یہ سارا صدقہ کیسا قبول فرمایا کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ یہاں 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک، دل کیسا تھا، 4 ہی تھے، چاروں دے دیے۔ ہمارے پاس لاکھوں ہوتے ہیں، تھوڑے نہیں دیتے۔ 2.5% ہی تو زکوٰۃ ہے نا، وہی لوگوں کو بھاری پڑ رہی ہے، وہی کیلکولیشن میں گھبرا رہے ہوتے ہیں یار یہ بھی بچ جائے زکوٰۃ سے، یہ بھی نکال دو، کسی طرح اس کی بھی نہ دینی پڑے۔ اچھا پچھلے سال دی تھی دوبارہ دینی پڑے گی؟ سوال بھی ایسے کرتے کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا چاہ رہا ہے بھائی۔ حضرت وہ پچھلے سال دے دی تھی، سونا وہی ہے تو دوبارہ دے دیں۔ ارے بھائی ہر سال گزرنے کے بعد 2.5% آپ نے دینا ہے۔ بات ہم کرتے ہیں کہ ہم پنجتن کے غلام ہیں، بات ہم کرتے ہیں ہم صحابہ کے جناب چاہنے والے ہیں۔ دیکھو یہ تھے صحابہ کہ جو ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے، اور کیا انداز تھا کہ چھپ کر بھی دے رہے ہیں، صبح بھی دے رہے ہیں کہ یار کوئی تو ادا اللہ کو پسند آ جائے، رات بھی دے رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ صدقہ دیں یا نیکی کریں، اس کے پیچھے ریزن ایک ہو کہ اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ مال خرچ کریں نہ عبادت کریں۔ یہاں بڑا برا حال ہے۔ پلیز شیطان کی اس وار کو آج ہم سارے سمجھ لیں، وہ کبھی نہیں چاہے گا ہم نیکی کریں۔ آج ہم یہاں اجتماع میں آئے نا، ہم یہ بیٹھے ہیں، شیطان کو بہت برا لگ رہا ہے، اب وہ پلان کر رہا ہوگا یار اس کی رات برباد کیسے کریں۔ تو اب ہم بھی تو شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اب باہر نکل کے کہیں گے یار ماشاءاللہ آج رات تو بڑا مزہ آیا، میں تو پہلے سے ہی چلا گیا تھا، صلاۃ التسبیح بھی پڑھی، اس کے بعد بیان بھی سنا، ذکر بھی ہوا، دعا میں تو میرے بڑے آنسو بھی بہے ہیں۔ بھائی اب آپ اپنی پوری کارکردگی کیوں کسی کو دینا چاہتے ہیں؟ سوچئے، اگر تو اچھی نیت ہے کہ اگلی بار پھر اجتماع میں کسی کو بلانا ہے پھر تو ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن نیت یہ ہے کہ سامنے والا کہے کہ یار ماشاءاللہ آپ تو بڑی نیکیاں کما رہے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھیں، اللہ کے لیے کام کریں،